رمضان، بدعت اور کلچر، انتظار حسین۔ افراتفری، لپاٹگی، ایک انار صد بیمار۔ ارے کیسے انار؟ کہاں کے انار؟ آٹا بنار سے بڑھ کر گرا قدر ہے، ہائے آٹا وائے آٹا کی پکار ہے۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹا کم ملتا ہے، جوتیوں میں دال زیادہ بٹتی ہے، اور سبزی ترکاری سنتے ہیں کہ اس اتوار کو اتوار بازاروں میں وہ بھی پھل فروٹ بن گئی تھی۔ تو اب کہ رمضان ایسی افراتفری اپنے ساتھ لائے ہیں؟ نہیں، افراتفری تو یاروں نے پہلے ہی پیدا کر رکھی تھی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ اس افراتفری کو چار چاند لگ گئے، مگر روزہ داروں کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ اس افراتفری کے بیچ اپنے دینی فریضے کے ساتھ پہلے کی طرح پیوستہ چلے آتے ہیں۔ روزہ رکھیں گے تو افطاری کا اہتمام بھی ضرور کرنا ہے، اور سحری، ہاں وہ بھی ضروری ہے۔ ایک روزہ خور معذرت کر رہا تھا کہ بھائی کیا بتاؤں، بس آدھا روزہ دار ہوں۔ آدھا روزہ دار کیا ہوتا ہے؟ اس نے وضاحت کی کہ روزہ رکھ نہیں پاتا، مگر افطاری میں روزہ داروں سے بڑھ کر خضوع و خشوع سے شرکت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے تو اسے دن کے آخر میں مقررہ وقت پر کھولنا بھی تو ضرور ہے۔ اس کا آغاز تو ایک عدد کھجور سے ہوا تھا، لیکن اب افطاری کا دسترخوان اتنا پھیل گیا ہے کہ 100 طرح کے پکوانوں کے بیچ چند دانے کھجور کے بھی رکھے نظر آتے ہیں۔ روزہ دار تو افطار کا آغاز کھجور ہی سے کرے گا، مگر یاروں کے لیے یہ ایسا ضروری نہیں۔ 100 طرح کے ذائقوں میں کھجور کا ذائقہ گم ہو چکا ہے۔ افطاری کے اس اہتمام کو ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ دینی فریضہ تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بدعت یا کلچر؟ اصل میں ہماری دینی معاشرتی زندگی میں جہاں سے بدعت کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے کلچر کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ مولویوں کی لغت میں جو چیز بدعت ہے، آزاد بندوں کی لغت میں آ کر وہی چیز کلچر بن گئی ہے۔ مگر چونکہ افطاری جس رنگ میں بھی ہو، پچھلے روایتی دسترخوان کی شکل میں یا نئے زمانے کی افطار پارٹی کی شکل میں، بنیادی طور پر کھانے پینے کا معاملہ ہے، اس لیے مولوی حضرات بھی اس کے سلسلے میں بدعت کا سوال کم ہی اٹھاتے ہیں۔ روزے کا آغاز سحری سے ہوتا ہے اور انجام افطاری پر ہوتا ہے، تو ایک سرے پر سحری کلچر ہے اور دوسرے سرے پر افطاری کلچر۔ سحری کلچر کا اپنا ایک سحر ہے، اس کا آغاز بھی سیدھا سادہ تھا۔ خالی ٹین پیٹنے والوں اور ڈھول بجانے والوں نے اس کا آغاز کیا۔ ٹین پیٹا جا رہا ہے اور ساتھ میں شور کے اٹھو سحری کا وقت ہو گیا۔ پھر کوئی خوشگلو فقیر نعت کے شعر پڑھتا ہوا کسی پچھلی گلی سے آیا اور اپنی عقیدت بھری آواز کا جادو جگاتا اگلی گلی میں مڑ گیا۔ یہ تو عوامی رنگ ہوا۔ شاہی زمانے کی دلی میں رنگ کچھ اس طرح کا تھا۔ قلعے کے نگار خانے اور جامع مسجد میں پہلا ڈنکا سحری کا شروع ہوا، سحری کے خاصے کی تیاری ہونے لگی۔ دوسرے ڈنکے پر دسترخوان چننا شروع ہوا، تیسرے ڈنکے پر سحری کا خاصا کھایا۔ ابھی پراٹھے کا نوالا منہ میں ہے کہ صبح کی توپ چل گئی۔ لیجئے سحری کا وقت ختم ہوا، کھانا پینا موقوف، جلدی جلدی کلی کی، روزی کی نیت باندھی اور چلے اب نماز پڑھنے۔ روزوں کے بارے میں دلی والوں کی ایک کہاوت بھی سن لو: 10 رواں 10 رواں 10 رواں 10 پراں، روزے رواں دوا تو ہوئے، مگر پراں کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آخری 10 روزے گزرتے نہیں، اڑ جاتے ہیں، ادھر آئے ادھر گئے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے ان کے سلسلے میں پرانے زمانے میں ایک مثل مشہور تھی: روزہ خور خدا کا چور۔ ایک اور مثال: ہاتھ میں بیڑا منہ میں کپڑا۔ اور ایک شعر: روزہ خوروں پہ کیا تباہی ہے، ٹوٹی جوتی پھٹی رضائی ہے۔ مگر یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ اب جو افطار کلچر میں رنگا رنگی ہے وہ انہی کے دم سے ہے۔ خدا کے چور وہ ہوں گے، مگر بندوں کے بیچ وہ چور نہیں ہیں۔ افطاری کے اہتمام میں تو وہی پیش ہوتے ہیں۔ ارے یہ انہی کے دم کا ظہور ہے کہ افطار کلچر اتنا پھل پھول رہا ہے اور اس میں اتنی رنگا رنگی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ روزے اور پورے 30 روزے، اور اگر گرمیوں کا موسم ہو اور دن پہاڑ جیسے ہو تو روزہ داروں کا کیا حال ہو۔ مگر روزہ خوروں نے افطاری اور سحری میں ایسا رنگ بھرا ہے کہ اب رمضان ایک بھرا پڑا کلچر نظر آتا ہے،
اور افطاری غریب کے گھر کی افطاری سے لے کر مسجد تک اور مسجد سے لے کر یاروں کی افطار پارٹی تک اس کے 100 رنگ ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ دینی فرائض کا مہینہ بھی ہے۔ روزے رکھو، نمازیں پڑھو، تراویح بجا لاؤ، قرآن پڑھو، پڑھ کر ختم کرو، اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے عمل کو بھی رونق بخشی جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ تو رمضان میں چٹوروں کی تو عید ہوتی ہے، دن عید رات شب برات۔ اس طرح ان کے رمضان گزرتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یہ وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم تم پوچھنے والے کون ہوتے ہیں۔ مگر اب وہ کہتے ہیں کہ آدھے روزے دار تو ہم بھی ہیں۔ رمضان کو رونق بخشنے میں ہم نے کتنا لہو پانی کیا ہے، تو روزہ داروں کے ثواب میں تھوڑا حصہ ہمارا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو رمضان کی صورت اب یہ ٹھہری کہ وہ رحمتوں کا مہینہ بن کر آتا ہے، مگر تاجر اور متعلقہ سرکاری گروہ مل کر اسے زحمتوں کا مہینہ بنا دیتے ہیں۔ ادھر آزاد بندے اسے اپنے حساب سے قبول کرتے ہیں، اور اس طرح کہ اب رمضان اپنی جگہ ایک کلچر بھی ہے۔